اچھا حضرت ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں، کیونکہ اس بارے میں بھی کافی سوالات ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کی. یہ ایسی پیاری عبادت ہے اور خاص طور پہ ماہ رمضان میں بہت زیادہ کی جاتی ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح. سبحان اللہ، تو اس ماشاء کے اللہ. بارے میں بھی ناظرین، چونکہ یہ زندگی میں مشہور ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار پڑھ لینی چاہیے. جی جی انسان روٹین سے نہیں پڑھتا، طریقہ نہیں معلوم، تو ہمارے ناظرین کو اس کا طریقہ بھی بتا دیں اور اس کی فضیلت کے حوالے سے. میں آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ دوں گا، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی. اللہ ہم تو ہر چیز کو محبت اور عشق میں دیکھتے ہیں. میرے نبی کو اس سے پیار تھا، ہمیں اس سے پیار ہے. ہمیں اور کوئی فضیلت کا پتہ نہیں، بس سرکار کو محبت تھی، ہمیں بھی محبت ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے اس کی فضیلت جدا کرنا بیان فرمائی ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے چاچا جان کو حکمن فرمایا تھا کہ چاچا جان یہ نماز آپ پڑھا کریں. تو عرض کی حضور کب پڑھوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا روزانہ پڑھو. یعنی کہ سرکار کو اس نماز سے اتنا پیار تھا، فرمایا روزانہ پڑھو. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ایمان یقین ہے میرے نبی کے فیض سے وہ بھی غیب جانتے تھے. انہیں پتا تھا کہ ہم جیسے کاہل آئیں گے جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، سستیوں کے مارے ہوئے. عرض کی حضور اگر روزانہ نہ پڑھی جا سکے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہفتے میں ایک بار. اب وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ سنا نہیں، مصطفیٰ کریم کا حکم ہے کہ ہفتے میں ایک بار لازمی پڑھو. حضور اگر ہفتے میں رہ جائے، سرکار نے فرمایا مہینے میں تو پڑھ لو. حضور اگر مہینے سے بھی، حضرت عباس جواب عرض کر رہے ہیں، اگر وہ مہینے میں بھی کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے، لجپال کریم مسکرائے فرمایا سال میں تو ایک بار پڑھ لو نا. پھر عرض کی حضور سال بعض دفعہ بندہ بھول جاتا ہے، نہیں پڑھ سکی تو لجپال نے فرمایا زندگی میں ضرور پڑھ لو. یعنی کہ اتنا میرے نبی کو اس نماز سے پیار تھا. اور سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ یہ نماز پڑھ کے جو ہی فارغ ہوگا، اس کے اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے اللہ وہ بھی معاف کرتا. اللہ اکبر. اور یہ فضیلت الگ ہے، میں آ جا کے وہیں کھڑا ہوں کہ بس مجھے تو پتہ ہے میرے نبی کو پسند ہے. سبحان اللہ. فضیلتیں اپنی جگہ، میرے نبی کی پسند اپنی جگہ. تو اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، نماز تسبیح بھی کہتے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک تسبیح اس میں بار بار پڑھی جاتی ہے. اور پڑھنے کا طریقہ اگر باجماعت ہیں یا الگ ہیں، طریقہ ایک ہی ہے. پہلے نیت اس طرح کی جاتی ہے 4 رکعت نماز تسبیح، بندگی خدا کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. نماز تسبیح بھی کہہ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی، ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں. جب ہم نے اللہ اکبر کرنی ہے، ہاتھ باندھنے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے. کچھ لوگ سینے پر باندھتے ہیں، ان کی ایک فرقہ ہے، جماعت ہے، ان کے پاس کوئی دلائل ہوں گے، میں ان کو نہ غلط کہوں نہ ٹھیک کہوں، مجھے نہیں ان سے کنسرن، نہ ان کو چھیڑنے کی مجھے ضرورت ہے. میں تو اپنے بھائیوں کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ سینے کے اوپر عورتوں کی طرح باندھتے ہیں. اور کوئی تیسرا فرقہ ایسا ہے جو پیٹ پر باندھ کے کھڑا ہے. اب میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، بھائی دین میں پہلے بڑے فرقے بازی ہو گئی، یہ پیٹ والے مہربانی کریں. صحیح سنت طریقہ جو نماز پڑھنے کا ہے، ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جاتے ہیں، پیٹ پر یا سینے پر نہیں. تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں، ثنا پڑھنی ہے. ثنا پڑھنے کے بعد ابھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھنی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح 15 دفعہ پڑھیں گے، 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے. اور اس کے بعد ہم قرات کریں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، کوئی بھی سورت پڑھ لیں. جب سورت مکمل ہوگی، رکوع میں جانے سے پہلے یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار پڑھیں گے. ابھی رکعت مکمل نہیں ہوئی، رکوع میں نہیں گئے، تو یہ ہماری 25 بار ہوگی، 15 بار قرات سے پہلے، 10 بار قرات کے بعد. اب جب ہم رکوع میں چلے گئے تو کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، کم از کم 3 بار. زیادہ پڑھ لیں تو آپ کا اپنا ذوق ہے، ہمت ہے. اور اس کے بعد یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار پڑھیں گے رکوع میں. رکوع سے کھڑے ہو کے اب ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں، جو مقتدی ہیں وہ ربنا لک الحمد کہیں گے، اگر اکیلے ہیں تو تب بھی ربنا لک الحمد کہیں. اور اس کے بعد یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار پڑھیں گے. پھر ہمارا پہلا سجدہ آ جائے گا. پہلے سجدے میں جا کر یہ سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 بار پڑھیں گے. اس کے بعد یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کم از کم 10 بار پڑھیں گے. پھر پہلے سجدے سے جب ہم اٹھ گئے
دوسرے سجدے میں گئے درمیان میں اس کو جلسہ کہتے ہیں. اس دونوں سجدوں کے درمیان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار پڑھیں گے. پھر آخری سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 بار پڑھنے کے بعد یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 10 بار پڑھیں گے. تو یوں یہ ہماری ایک رکعت میں 75 دفعہ ایک رکعت میں. چاروں میں اگر کاؤنٹ کریں گے تو ماشاءاللہ 300 بار ہو جائے. لیکن جب اب دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے, اب ثنا نہیں ہے. پہلے تو ثنا پڑھی تھی, اب دوسری رکعت میں ثنا نہیں ہے. اب اسی تسبیح سے شروع کریں گے. یہ 15 دفعہ تسبیح پڑھیں گے, پھر قرات کر کے 10 بار سیم ایسے ہی چلتے جائیں گے. جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے, اتحیات میں بیٹھیں گے, چونکہ یہ نفلی عبادت ہے, سنت موقدہ نہیں, اس کو ہم سنت غیر موقدہ کی طرح پڑھیں گے. سنت غیر موقدہ کیسے پڑھی جاتی ہے کہ درمیان کا جو تشہد ہے, اتحیات بھی پڑھا جاتا ہے, درود شریف بھی پڑھی جاتی ہے, دعا بھی پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تینوں چیزیں ہم اس میں درمیان میں بیٹھ کر پڑھیں گے. جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو ہم پھر ثنا سے شروع کریں گے. جس طرح پہلی رکعت جیسے غیر موقدہ سنتیں پڑھی جاتی, ثنا سے پڑھ کے پھر یہی تسبیح 15 دفعہ, پھر الحمد شریف سورت, اور پھر ایسے ہی پڑھیں گے. اور اس طرح 4 رکعتیں ہماری مکمل ہو جائیں گی, اور الحمدللہ ہم نبی پاک کی پسندیدہ نماز پڑھنے پر کامیاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اچھا حضرت, اس میں کوئی اگر کاؤنٹنگ میں کوئی کمی بیچی ہو جائے تو اگلے رکن میں اس کو ہاں, کی جاتی ہے؟ یہ بڑا پیارا ان کا سوال ہے کہ اگر مثال کے طور پر 8 بار یا 9 بار یا 5 بار پڑھ رہا تو رہ گیا, تو اگلی جگہ پہ بندہ اس کو تسبیح کو مکمل کر سکتا ہے. 15 کی بجائے 10 بار پڑھ کے آگے چلے گئے, ہاں, آگے جا کے یاد آ گیا کہ میری تو 15 بار پڑھنی تھی, میں نے 10 بار پڑھ لی. تو اب وہ چونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے اور وہ تسبیح بھی نفل ہے, اس میں اتنی بڑی کو ضروری نہیں ہے کہ اس کی نماز ہی ٹوٹ گئی یا نئے سرے سے شروع کرے, کوئی ایسی بات نہیں. بلکہ جہاں 15 پڑھنی تھی 10 پڑھی ہے, اگلی جگہ 10 پڑھنی تھی وہاں 15 پڑھ لی, کوئی اس نہیں, تو اس کی وہ گنتی پوری ہو جائے. اچھا حضرت, اس کی فضیلت مرد اور دونوں کے لیے برابر ہے؟ ہاں, اس کی فضیلت دونوں کے لیے برابر ہے, کیونکہ مسلمان تو دونوں ہی ہیں نا. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ مردوں کو زیادہ ثواب ملے گا عورتوں کو کم ملے گا, بلکہ میرے دیکھے میں یہ آیا کہ مرد اتنا ذوق نہیں اس نماز کا رکھتے جتنا عورتیں اس نماز کا زیادہ ذوق رکھتی ہیں, کیونکہ وہ ہماری مائیں بہنیں عبادت پر بڑی دھنی ہوتی ہیں اور بڑی ماشاءاللہ وہ مضبوط عبادت پر ہوتی ہیں. بلکہ ان کو کہیں پتہ بھی چل جائے نا, وہ اتنے میلوں دور وہاں پڑی جائے گی تو وہاں گھر بار چھوڑ کے کام چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. ہم نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی, تو ان کا ایک اپنا ذوق ہے, ان کا اپنا ایک شان ہے. حضرت جماعت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں, نفل نماز ہے تو جماعت کا کیا حکم ہے؟ ہاں, بڑا پیارا آپ کا سوال یہ ہے. یہ سب سے پہلے لفظ یاد رکھیں کہ نفل تنہا پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اللہ, یہ ہمیشہ یاد رکھیں, نفل تنہا پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے, کیونکہ فرض جو ہے نا وہ جماعت کے لیے اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ محلے کے لوگ اکٹھے ہوں گے, ایک دوسرے کی حال احوال ہوگی. جو نفل ہیں یہ بندے اور اللہ کا رابطہ ہے, یہ جتنا چھپاؤ گے, جتنا تنہائی میں پڑھو گے, زیادہ ثواب ملے گا. لیکن چونکہ اب یہ نماز ایسی ہے, لوگ نفسا نفسی کے عالم میں پھنسے ہوئے ہیں. جیسے آج کے دور میں لوگوں کو آٹے کے روٹی کے چکر میں پھنسا دیا گیا ہے. اب لوگ نفسیاتی طور پہ بھی اپسیٹ ہیں, یادداشتیں بھی کمزور ہیں. اب یہ نماز تھوڑی سی عام نماز سے ہٹ کر اب ان کو بھول بھی جاتی ہے. اب وہ بندہ کہتا ہے کہ یار ایڈی اوکھی نماز بھول جانا ہے, پڑھو ہی نہ, اتنی مشکل ہے تو پڑھو ہی نہ. تو ان کے لیے پھر بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے وہ جماعت کا اہتمام کریں. کسی متقی عالم دین کو جو پرہیزگار ہے ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمیں پڑھایا کریں. تو وہ با جماعت اگر پڑھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ان کے ثواب میں بھی کمی آئے گی, کیونکہ انہوں نے تو جماعت سے خود ریکویسٹ کر کے کہا کہ ہم معذور ہو رہے ہیں. معذور سے مراد ہم بھول جاتے ہیں, تو یقیناً لوگ بھول بھی جاتے ہیں. تو اگر اس کی جماعت کرا لی جائے تو وہ بھی آسن اقدام ہے, بہت اچھا ہے, کرانی چاہیے. بلکہ ہر مسجد میں یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ جماعت ہو. لیکن پھر میں کہوں گا اکیلے کی فضیلت ہے, جماعت بھی ہو سکتی ہے. حضرت جو تسبیح ہے, تسبیح کی کاؤنٹنگ میں غلطی رہ گئی, مطلب کہ اس کی کمی ہو گئی. 10 دفعہ پڑھنی تھی, 15 دفعہ پڑھنی تھی, وہ 8 دفعہ پڑھنی, ایک جگہ 8 دفعہ پڑھ لی, ایک جگہ 9 دفعہ پڑھ لی, ایک جگہ 15 دفعہ پڑھ لی. یعنی کہ اس کی ترتیب خود ذہنی طور پہ بندہ بھول گیا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کتنی پڑھ لی, میں نے 10 پڑھ لی, میں نے 15 پڑھ لی ہے. اس کی معافی ہے. ہاں, یہ بڑا پیارا آپ نے سوال کیا. میں نے اس کا شروع میں جواب دے دیا تھا. یہ ایک نفلی عبادت ہے اور تسبیح بھی ایک نفلی کے طور پر, تسبیح وہاں فرض کی حیثیت سے نہیں ہے, وہ بھی نفل کے حیثیت سے ہی, ٹھیک ہے نا. تو جس طرح اب رکوع میں اور سجدے میں
کم از کم کہا جاتا ہے کہ 3 بار سبحان ربی العظیم یا 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے. اگر کسی شخص نے 2 بار پڑھ لیا یا 1 بار پڑھ لیا اس کی بھی نماز ہو جائے گی, نماز اس کی خراب بھی نہیں ہوئی. اسی طرح اگر تسبیح میں یہ تسبیح صلاۃ التسبیح کی تسبیح میں اگر کوئی کاؤنٹنگ میں فرق رہ جاتا ہے تو قبول اللہ نے کرنا ہے, اس میں نہ سجدے صاحب کی ضرورت ہے نہ نماز ٹوٹی ہے, بس جتنی ہے پڑھ لو اللہ قبول کرے گا. کوشش کرو کہ اس کی تعداد. ہاں ایک سوال میں ایک عرض کرتا چلا جاؤں کہ اس کو جو گنتی کرنی ہے وہ ایسے پوروں پہ نہیں گن سکتے, کیونکہ ایسا عمل جس سے نماز ٹوٹ عمل کثیر ہو جائے وہ نماز, یہ پوروں پہ ایسے بعض ایسے ایسے کر کے گنو نہیں, ایسے بھی ایسے کر کے نہیں گن سکتے. علماء کرام نے ایک اچھا طریقہ بتایا کہ تم نے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے نا تو یہ انگلی کو ایسے 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 دبا لو تو اس طرح نماز ہو سکتی ہے. لیکن میں ایک طریقہ بچپن سے میں نے یہ خود ہی ایجاد کیا ہوا ہے, میں نے اپنے شاگردوں کو بھی سکھایا ہے, اپنے بڑے محبت کرنے والوں کو سکھایا اور بڑا عمل کیا, انہوں نے بھولے نہیں ہیں. میں نے کہا کہ آپ ایسے پڑھو, دماغ میں 5 بار پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ, 5 بار پڑھ لو, ایک سیٹ بن گیا. اس کو یوں دماغ میں جیسے کمپیوٹر میں ڈیلیٹ کر ایسی چیز دماغ میں ایسے کر دو, پھر اگلا سیٹ پڑھو ایسے کر دو, پھر اگلا دماغ میں, تو وہ آپ کے 3 سیٹ بنیں گے, 15 بار ہو جائیں گے. اس میں بھول والا چکر ہوتا ہی نہیں ہے کہ غیبی طور پہ بندہ سیٹ بنا لینا, 3 بار 15 پڑھنی تو 3 سیٹ پڑھ لے, اگر 10 بار پڑھنی تو 2 5 کے سیٹ بنا لے, اس کی تسبیح مکمل. اس کے لیے کوئی خاص وقت بھی ہے؟ ہاں یہ عورتیں اکثر گھروں میں پڑھتی ہیں جمعہ کے دن, ایسا نہ ہو کہ جو یہ سوال آپ کا بہت اہمیت کا حامل ہے. ہر نفل نماز کی وقت کی اہمیت ہے. جیسے ہم تہجد کی نماز ہے دوپہر کو نہیں پڑھ سکتے, شام کو نہیں پڑھ, اس کا ایک اپنا مقام ہے, اشراق چاشت اپنی. اس طرح صلاۃ التسبیح کا بھی ایک مستحب اور فضیلت والا وقت ہے, وہ زوال کے بعد اور ظہر سے پہلے, زوال کے بعد اور ظہر کی نماز سے دوپہر میں, ہاں زوال کے بعد اور ظہر سے پہلے. اسی طرح جمعے سے پہلے ہو جائے گی, زوال کے بعد اور ظہر سے پہلے, اس کی فضیلت والا ٹائم ہے. زوال کا اختتام ہی ظہر پہ ہوتا ہے. ہاں نہیں, ظہر کی نماز سے پہلے نماز, بالکل آپ نے الفاظ کی درستگی کر دی کہ زوال ختم ہوا تو ظہر کی نماز شروع ہوگی, لیکن ظہر پڑھنے سے پہلے جو پڑھ لیں, کیونکہ ہمارے روز عموماً نمازیں 1 سوا 1 1:30 بجے ہوتی ہیں, تو وہ جو گھنٹہ 1.5 بیچ میں ہے, اس میں جمعے والے دن جو ہی زوال کا ٹائم ختم ہو, جمعے کی نماز سے پہلے اگر پڑھ لی جائے تو یہ بہت بڑا فضیلت والا وقت ہے, اس وقت پڑھنی چاہیے. تو اس کی فضیلت ہے جو سرکار, میں آخر میں پھر وہی کہوں گا, ہمیں فضیلتوں سے چکر نہیں ہے, ہم تو سرکار کی محبت سے محبت کریں. سبحان اللہ. جس کو سرکار نے پسند فرمایا ہم نے اسے پسند فرمایا, جس کو سرکار نے ددکار دیا, اگرچہ وہ ابو الحکم تھا, اگرچہ وہ قریشی تھا, اگرچہ وہ سردار تھا, سرکار نے ابو جہل کہہ دیا, ہم بھی آج اسے ابو جہل ہی کہتے ہیں. اور جس کو سرکار نے سینے لگا لیا اس کو ہم بلال حضرت عمر بھی انہیں سیدنا بلال کہنے پر مجبور ہیں. کسی نے پوچھا عمر یہ کیا آپ سردار ہیں اور بلال کے استقبال کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ میرا سردار ہے, وہ عشق میں سردار. حضرت عمر حضرت بلال کو اب سیدنا بلال کہتے, میرا سردار بلال. تو ہم تو بھائی عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی. آمین.